ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ اس لیکچر میں ہم مشین لرننگ اور ڈیٹا مائننگ کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مشین لرننگ اور ڈیٹا مائننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس سپروائزڈ اور انسپروائزڈ لرننگ کا. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا کہ ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں وہ لرن کرتے ہیں چیزوں کو, اور اس کے بعد جب اس کے اکارڈنگلی وہ نئی ایگزامپلز یا نئی ڈیٹا سیٹ کے مطابق اپنے پروگرامس کو چینج کرتے ہیں. جو ہمارے پاس لرننگ ہوتی ہے بیسکلی وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے, سپروائز لرننگ اور انسپروائز لرننگ. اور اس لیکچر میں اس پارٹ میں ہم سپروائز اور انسپروائز لرننگ کو ایکسپلین میں دیکھیں گے کہ سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے اور انسپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے. سپروائز لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے کلاسیفیکیشن میں. پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے, ہم نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا, بتایا تھا بیسکلی کہ کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے. تو سپروائز لرننگ جو ہے وہ بیسکلی کلاسیفیکیشن میں بہت کامن ہے. یہ ٹریننگ ڈیٹا کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ماڈل کو ٹریننگ ڈیٹا سیٹ کی بیس پہ ٹرین کرتے ہو, اور جب وہ آپ کا ماڈل ٹرین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کریکٹ کلاسیفیکیشن کرنی شروع کر دیتا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کو اپنا ٹیسٹنگ ڈیٹا سیٹ دیتے ہو. اور آپ کا جو ٹریننگ ڈیٹا ہوتا ہے وہ آلریڈی کلاسز میں ڈیوائڈ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلاسز اسائن ہوئی ہوتی ہیں آپ کے ڈیٹا کو. آپ کا جو سپروائز لرننگ الگوریتھم ہے وہ بیسکلی آپ کے ٹریننگ ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سے انفرڈ فنکشنز کو نکالتا ہے, اور اس کے بعد ان انفرڈ فنکشنز کو اور ان ایگزامپلس کو یوز کرتا ہے نئے ڈیٹا کی میپنگ کے لیے, نیو ایگزامپلس کو میپ کرنے کے لیے, جو نیا ٹیسٹ ڈیٹا ہے اس کو میپ کرنے کے لیے. بہت سارے سپروائز لرننگ الگوریتھمز ہیں جن میں ہمارے پاس نیورل نیٹ ورکس ہے, سپورٹ ویکٹر مشین ہے, اور نیو بیزین کلاسیفائرز ہیں. ٹھیک ہے, مہاؤٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے نیو بیزین کلاسیفائر کو, اور ہم اسی مہاؤٹ کے ذریعے ہی ہم نیو بیزین کلاسیفائر کو امپلیمنٹ کرنا اسی لیکچر میں آگے جا کے سیکھیں گے. اپروچز جو یوز ہوتی ہیں سپروائز لرننگ میں وہ ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن. آپ اپنے ڈیٹا کو کلاسیفائی کر سکتے ہو ڈفرینٹ کلاسز میں, ڈفرینٹ لیبلز میں آپ اپنے ڈیٹا کو ڈیوائڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وائس ریکگنیشن, یہ تین اپروچز جو ہیں یہ یوز ہوتی ہیں آپ کے پاس سپروائز لرننگ میں. ان کو ہم سپروائز لرننگ کے اپروچز کہتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے گھروں کا, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آپ کے پاس بہت سارے گھروں کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اگر پریڈکٹ کرے ہو آپ اس نئے ہاؤس کی, یا آپ اپنے جتنے بھی آپ کے پاس گھر ہیں آپ ان کی پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرے ہو, پرائس پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرو, تو یہ آپ کے پاس ایک پریڈکشن کا ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, یہ سپروائز لرننگ میں آتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی جو ایک گھر ہے, پارٹیکولر گھر ہے ایک سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے, آپ اپنی اس سوسائٹی کی ویلیو اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انالیسس لگا کے آپ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جو پرائز مانگی جا رہی ہے یہ اس سے زیادہ پہ سیل ہوگا یا اس سے کم پہ سیل ہوگا. تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ پریڈکشن ہے, یہ آپ کی سپروائز لرننگ میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے جو جتنے بھی گھر ہیں سوسائٹی کے اندر, اگر آپ ان کو کلاسیفائی کرنا چاہ رہے ہو کسی بھی کیٹیگریز کے اندر, جیسے اگر ہم یہ کیٹیگری کرنا چاہیں کہ یہ لو پرائز ہے یہ ہائی پرائز ہے, تو یہ آپ اس کو ڈسکریٹ کیٹیگریز میں یا ڈسکریٹ کلاسز میں آپ اس کو کلاسیفائی کر رہے ہو. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کہ اس طرح سے آپ کس طرح کے ڈیٹا کو, ایک ہی طرح کے ڈیٹا کو آپ کس طرح سے ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اس پہ سپروائز لرننگ کے الگوریتھم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. انسپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے؟ انسپروائز لرننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ان ریلیٹڈ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کوئی پری ڈیفائنڈ ڈیٹا سیٹ نہیں ہے ٹریننگ کے لیے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پہلے سے کلاسز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہوئی کہ یہ ڈیٹا اس کلاس میں آتا ہے, یہ ڈیٹا اس کلاس میں آتا ہے. آپ کے پاس ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کے بارے میں آپ کو پریویسلی اس کی پریویس کوئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو وہ ہماری انسپروائز, اگر آپ نے اس پہ انالیسس کرنا ہے تو وہ ہماری انسپروائز لرننگ ہے. یہ بہت پاورفل ٹول ہے, اور آپ کو ایسے ڈیٹا کے لیے جس میں سے آپ نے پیٹرنز اور ٹرینڈس نکالے ہیں جو کہ آپ کو پریویسلی ان نون ہے, اور آپ کو اس کے بارے میں پریویسلی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی اس کے سیٹ پیٹ کریکٹرسٹکس نہیں ہے جن کی بیس پہ آپ اس کو اس میں سے انالیسس کر سکو یا پیٹرنز اور ٹرینڈس نکال سکو. ٹھیک ہے جی. اسٹرکچر کین بی ڈیرائیوڈ فرام ڈیٹا ویئر وی ڈونٹ نیسسریلی نو دا افیکٹ آف دا ویریبلز, یعنی کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس ویریبل کا, یا آپ کو نہیں پتا کہ کس کنڈیشن کا کیا افیکٹ ہونے جا رہا ہے آپ کے ڈیٹا کے اسٹرکچر کے اوپر, اس جگہ پہ کرتے ہیں. بیسکلی موسٹلی جو ہے نا وہ ہم جو کلسٹرنگ کرتے ہیں وہ ہماری انسپروائز لرننگ میں آتی ہے. اور کلسٹرنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویریبلز ہیں ڈیٹا کے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ پھر ہم اپنے ڈیٹا کو کلسٹرز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور اس میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی.
آپ اپنے ڈیٹا کو جس طرح سے آتا ہے آپ اس کو کلسٹرز میں ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بنانا، آپ اس کو کلسٹرز میں بنانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آپ کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی ڈیٹا کی، تو آپ جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اوریجنل ڈیٹا کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اپروچز ہم کون کون سی یوز کرتے ہیں؟ کے مینس کی اپروچ یوز ہوتی ہے، سیلف آرگنائزنگ میپس یا ہرائرکل کلسٹرنگ، یہ ساری جو اپروچز ہیں یہ انسپروائز لرننگ کی ہیں. ایگزامپل کیا ہے؟ اگر ہم کلسٹرنگ کی ایگزامپل لیں کہ آپ نے اگر 1000 ایسیز لیے ہیں جو کہ آپ کی یو ایس اکانومی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایسا وے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں ہم ڈفرینٹ ویریبلس کی بیسس پہ ہم اس کو آٹومیٹکلی گروپس میں ڈیوائڈ کر سکیں. وہ ویریبلس کیا ہو سکتے ہیں؟ سپوز ہم اس کو ورڈ فریکوینسی کی بیس پہ ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں ٹریننگ ڈیٹا سیٹ نہیں چاہیے اس کیس میں، ٹھیک ہے، ہم اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کریں آٹومیٹکلی. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ورڈس کا ہے، سپوز جو 700 والے ایسیز ہیں وہ ایک گروپ میں آ جائیں گے، جو 800 والے ایسیز ہیں وہ دوسرے گروپ میں آ جائیں گے، جو لیس دین 700 ہیں وہ ایک گروپ میں آ جائیں گے، جو گریٹر دین 800 ہیں وہ ایک اور گروپ میں آ جائیں گے. تو ہم ورڈ فریکوینسی کی بیس پہ ہم اپنے ڈیٹا کو گروپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں کر رہے. سینٹینس لینتھ کی بیسس پہ اگر آپ اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہو، یا پیج کاؤنٹ یعنی کہ کتنے پیجز کا آپ کا ایسے، اور بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ میتھڈز آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے اوپر. اور یہ ساری یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہ انسپروائز لرننگ ہے، جس میں آپ کوئی ٹریننگ نہیں کر رہے ہو، آپ کا ڈیٹا جس طرح سے فارم میں آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ویریبلس کے تھرو، جو ویریبلس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، یا آپ اس کے ویریبلس پہ ڈفرینٹ کنڈیشنز لگا کے آپ اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن سپروائزڈ اور انسپروائزڈ لرننگ کا. تھینک یو سو مچ.